حضرت آپ کی جو نمازیں یا جو جنازے وغیرہ ہیں، پہلے بھی نشتر پارک میں غالباً ایک نماز ہوئی تھی، تو اس میں جس پہ بڑا پاکستان کے اندر ایشو ہو گیا تھا کہ اس سے معلوم یہ ہوا، لوگوں میں یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں یا جو عبادات ہیں، جو دعائیں اور معصور ہیں، اس میں آپ صحابہ کرام کے اوپر تبرے ہیں، اور معاذ اللہ اس میں گالیاں ہیں، اس میں اس طرح کی بری چیزیں ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ہو تو فرقہ اور افتراق بڑھے گا۔ تو کیا آپ کی نمازوں اور دعاؤں کے حوالے سے جو یہ تاثر ہے، یہ درست ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کی نمازوں میں؟ مفتی صاحب، دو باتیں ہیں۔ وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ عاشور کے جلوس میں کوئی 50 سال سے زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی۔ ریڈیو پاکستان کراچی سینٹر سے 40 سال تک زیارت عاشورہ پڑھی گئی عاشور کے دن۔ زیارت عاشورہ ہمارے ہاں حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، زیارت عاشورہ پہ دو رائے نہیں ہے شیعہ کے اندر کہ وہ اعتبار میں مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم گلا کاٹ دو ہمارا، مار دو ہمیں، جو تم کرتے آ رہے ہو کرتے رہو۔ زیارت عاشورہ ہمارے ہاں ایک مکمل مستند، بلکہ میں کہوں کہ بالتواتر نقل ہوئی ہے ائمہ اہل بیت سے، اور ہم اس کے بارے میں بال برابر بھی تردد کا شکار نہیں ہے۔ پوری شیعہ قوم، پوری دنیا۔ وہ اور بات ہے کہ ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا، کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے، اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں، تو غلط فہمی پھیلانے میں انہیں آسانی ہوگی۔ زیارت عاشورہ میں جن لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی لوگوں کے نام ہیں جو آپ کے خود مسلم نہیں ہیں، اچھا، جو آپ کے یہاں معتبر نہیں ہیں اموی حکمرانوں کے نام ہیں؟ جناب۔ اچھا، خلفائے راشدین کی تو نہیں؟ نہیں، اچھا 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 نہیں، تو بالکل نہیں ہے۔ آپ آج جا کے دیکھیے گا جن کے نام ہیں وہ یہی ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا۔ تو لیکن ہم زیارت عاشورہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور زیارت عاشورہ ہم آپ کے دباؤ میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، اور نہیں اٹھایا ہے، نہیں اٹھائیں گے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہمارے یہاں نمازوں میں اور اس میں کوئی تبرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ایک کلپ آیا تھا، اور وہ تھا عراق کے کسی شہر کا، وہ بھی کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، جو ہمارے معتبر مراکز ہیں، وہاں کا کلپ نہیں تھا۔ وہ ایک کسی مسجد کا کلپ تھا جس میں وہ دعائے قنوت کے اندر خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر یہ الفاظ کہہ رہے تھے، جو الفاظ جو ہے نا وہ ایک صاحب نے ہمیں یاد کرتے ہوئے بھی خود بھی دہرا دیے۔ نقل کفر نباشت کا محاورہ ہر جگہ نہیں ہوگا۔ تو وہ صاحب جن کے بارے میں وہ کلپ نشر ہوا ہے، ہم پوری شیعہ قوم ان سے بیزاری کرتی ہے، اچھا، لا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں، اور پوری ٹیم ہے، وہ کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کے، کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے، لندن میں زیادہ ہیں۔ MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے۔ اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے۔ صحیح۔ ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا۔ پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان میں سے وہ ایک صاحب تھے جن کا وہ کلپ ہے، یاسر حبیب کا تو نہیں؟ جناب یاسر حبیب کا بھی ہے، ان کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ہیں، اور ایک جو ہے وہ توحیدی کر کے ہیں، ان کا ہے۔ یہ توحیدی یاسر حبیبی ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ نے کیوں نام لے دیا تو بہت اچھا ہے، مجھے بھی کوئی آر نہیں ہے، اچھا لوگوں کو پتہ چلے۔ میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علی الاعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے، تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو، اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ تو بات پھر میں دہرا رہا ہوں، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہے یہ،
ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں. ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے، بغیر اکیلے کیوں چلے گئے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے.